السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی آیات ہیں ہماری آیت نمبر 221 سے 228 تک، اور آج ہم کچھ احکامات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امتن اور البتہ لونڈی مؤمنۃ مومنہ خیر بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ عورت سے ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک میرڈ لائف سے ریلیٹڈ ایک احکامات بتا رہے ہیں، اور نکاح سے ریلیٹڈ یہ احکام ہے۔ نکاح انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ سکون حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ نکاح باعث سکون کا ذریعہ ہے، اور یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہو نکاح مشرک عورت سے نہیں کرتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ۔ یعنی نکاح کے لیے کیا شرط ہے کہ کپلز جو ہیں وہ ایمان والے ہوں۔ ایسا نہیں ممکن کہ لڑکا مومن ہو اور لڑکی مشرک ہو تو جائز ہوگا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اور زیادہ ٹف والی بات ہو جائے گی، کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ایک دوسرے کو سکون نہیں بلکہ نسل انسانی بھی ہے، تاکہ ہم اپنی نسل بھی بڑھا سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم مشرک عورت سے نہیں کرو، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ خوبصورت ہو، خواہ وہ کتنا ہی اس کا اسٹیٹس کیوں نہیں بڑا ہو دنیا کے اعتبار سے، لیکن جو لونڈی ہے مومنہ وہ بہتر ہے اس مشرک عورت سے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو، تمہیں وہ اچھی لگتی ہے، اس کی جاب بھی ہے، بہت رچ بھی ہے، سب کچھ ہے اس مشرک عورت کے پاس، لیکن وہ ایمان والی نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ کے نگاہ میں کون بہتر ہے؟ ایمان والی، خواہ وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا تُنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئے، ولا عبدون اور البتہ غلام مؤمن مومن خیر بہتر ہے من مشرکن مشرک مرد سے ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان ولیوں سے جو اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا نکاح کراتے ہیں، ان کو بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ایمان کو ہی فرسٹ پرائرٹی رکھنی ہے، خواہ کتنے ہی تم کو پسند کیوں نہ آئے مشرک مرد، اسٹیٹس کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی کیوں نہیں، لیکن ایمان جو ہے شرط ہے نکاح کے لیے۔ اللہ کے یہاں ایک غلام کی حیثیت اس مشرک آدمی سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک یدعون الی النار اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں تمہیں طرف آگ کے، کیونکہ دیکھیں ایک امیجن کریں اگر کوئی ایسے کپل ہو بھی جاتا ہے کہ ایک مشرک ہے اور ایک مومن ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مشرک جو ہے وہ ظلم عظیم کر رہا ہوتا ہے، یعنی شرک کر رہا ہوتا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں نہیں معاف کریں گے، تو پھر وہ بندہ جو مومن ہے یا عورت ہے یا آدمی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ وہ بھی ہلکے ہلکے اس گناہ کو صحیح سمجھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی نسلوں پر پوری کی پوری نسلوں پر اثر پڑے گا۔ اور پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں آگ کی طرح بلا رہے ہیں، بالکل، کیونکہ جب عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا، جب ہمارے اندر شرک آ جائے گا، تب کیا ہوگا؟ شرک کیونکہ اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے، اس کی سزا ضرور ملے گی، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش کے اپنے اذن سے، اور اللہ بلاوا دیتا ہے جنت کی طرف کی ان فتنوں سے، اپنے آپ کو جو یہ آزمائش میں ڈالنا ہے ان سے بچو۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ اور وہ واضح کرتا ہے اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے، لعلکم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پہلو پہ کیوں روشنی ڈال رہا ہے؟ ہر چیز پہ کیوں چیزیں بتاتے جاتا ہے؟ کیوں ہر پہلو کلیئر کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ جو ہیں غور و فکر کریں، نصیحت پکڑیں، اپنی زندگیوں کو مشکل میں نہیں ڈالیں اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ جیسے اہل کتاب ہیں تو ان سے جائز ہے
جیسے کرسچنس ہیں یا پھر یہودی ہیں، ان سے جائز ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے مرد ان سے شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشرک سے یعنی ہندو سے ان سے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، یعنی وہ نکاح مانا ہی نہیں جاتا، اسلامی کے لیے ان کو کوئی بھی ویلیو نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ان احکامات کے ذریعے اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے یہی چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہیں ہمارے اوپر واضح کر رہے ہیں۔ پھر آگے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ کون سوال کر رہا ہے؟ صحابہ کرام، اور کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ دور جاہلیت میں یوں کہیں کہ یہود کیا کرتے تھے، حیض کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں اپنی عورتوں کو بالکل الگ کر دیا کرتے تھے، انہوں نے ایک گھر ہی الگ بنایا ہوا تھا، وہاں شفٹ کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنی خواتین کو ان ڈیز میں جو کہ ہر منتھ میں لیڈیز کے اوپر گزرتے ہیں، ان دنوں میں وہ کیا کرتے تھے، ان کو گھر سے ہی نکال دیا کرتے تھے۔ اور کرسچنس ان کے برعکس تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام پھر نہیں روکتے تھے، ٹھیک ہے، جو چیز اسلام میں بھی منع ہے کہ اپنے وائف کے پاس ان دنوں میں داخل نہیں ہوتے ہیں، ان دنوں میں نہیں جاتے ہیں، تو وہ کوئی چیز ان کے اوپر اسٹاپ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے جب مسلمان ہوئے جب لوگ، تو انہیں پھر ہوا صحابہ اکرام کو کہ ہمارے لیے پھر کیا اعتدال والا حکم ہے۔ تب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ پاک پھر ان کو جواب دے رہے ہیں، قل ہوا اذی، کہہ دیجئے وہ اذیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پینفل مرحلہ ہے، وہ تکلیف دہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے مردوں کو بتایا ہے، ان کی ٹریننگ کی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس ٹائم پر ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، وہ ویک ہوتی ہیں مینٹلی بھی اور جسمانی طور پر بھی ان دنوں میں، اور ان کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے ان دنوں میں، سائنٹیفکلی پروف ہے، اور اریٹیشن ان کی بڑھ جاتی ہے، یعنی چڑچڑی ہو جاتی ہیں وہ ان دنوں میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے، یعنی اذیت ہے، اذیت کے دن ہے عورت کے لیے، اور مرد کو صبر کرنا ہے، تو اوبیس ہے ان کے لیے بھی یہ دن جو ہے تکلیف دہ ہی ہیں۔ پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں، ٹھیک ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی جس مقصد کے لیے انسان نکاح کرتا ہے وہ حیض کے ٹائم پہ وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں الگ رہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنے بستر پر بھی نہیں لٹا لیں گے یا ان کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نکاح جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی سیکشل ریلیشن شپ، وہ نہیں قائم ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے، جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جائیں، یعنی جب تک وہ اپنا غسل کر لیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی غسل حیض کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا تمہیں اللہ نے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ بتائی، امرکم یہاں پر اللہ پاک کیوں لائے، من حیث امرکم، کہ جس جگہ سے حیض آ رہا ہے، جس مقام سے، وہی مقام میں ہی جانے کو اللہ نے حکم کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اپوزٹ میں یا دوبر حصہ یا پھر کچھ اور طریقہ وہ جائز نہیں ہے، صرف ایک ہی طریقہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور وہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں بتا رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے حیض کا ٹاپک کلیئر کرا، سوال کا جواب، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیونکہ جو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ سے نصیحت طلب کر رہا ہے، ہر چیز کی رہنمائی مانگ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی گناہ پر بھی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو پاک صاف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی گندگی کو دور کرتے ہیں، اب چاہے وہ غسل حیض ہو یا غسل جنابت ہو۔ پھر ہے نساؤکم حرث لکم، عورتیں ہیں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو کھیتی کی تشبیہ دی ہے عورتوں کو، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو تم، ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے اب اللہ تعالیٰ کھیتی کی مثال دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک کسان کے لیے کھیتی بہت عزیز ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنی کھیتی سے کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ اس کو پھل ملے،
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو صرف تم ایک راحت کا ذریعہ یا اپنی ایک پوری کرنے کا ذریعہ نہیں سوچو کہ یہ صرف تمہیں خوش کرنے کا باعث ہے، ان کے ذریعے تم نے کیا کرنا ہے، جیسے ایک کسان کھیت پر کیوں محنت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پھل ملے گا، اسی لیے تم بھی کیا کرو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ یعنی تم بھی جب عورتوں کے پاس آؤ تو یہ سوچ کے ارادہ کر کے آؤ کہ تم نے اپنی نسل انسانی کو بڑھانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے۔ یعنی یہاں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ڈرنا ہے، اب یہ نہیں سوچنا ہے شادی ہو گئی اب دیٹس اٹ، جو نیکی کے کام ہم پہلے کر رہے تھے، جو سارے کچھ کر رہے تھے اب وہ چھوڑ دیں، اب شادی ہو گئی اب مقصد پورا ہو گیا۔ ڈرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا ہے اپنی آخرت کو بھی، کہ آخرت بھی آنی ہے، ہم نے اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ یعنی جب ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن قائم کریں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اولاد پیدا کرنی ہے، اور پھر اس کی اللہ سے ڈرتے ہوئے بہترین تربیت کرنی ہے، کیونکہ جب ہم آخرت کی ملاقات کو یاد رکھیں گے تو ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رہے گی کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، تو اس کے حساب سے اس کے ہم نے پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے تربیت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ اللہ سے پھر ملاقات رکھیں گے، وہ اس بات کو بھولے نہیں ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، تو انہیں پھر بشارت دیجئے اس دن کے لیے جس دن اللہ بھی ان سے راضی ہوگا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنے لیے کیا بات سیکھنے کی نکالتے ہیں کہ ایک تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے تعالیٰ تواب کو، تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے گناہ پر ہم نے اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، اور یہ ہم نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اور دوسرا پھر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ہم نے بھی اپنی نجاست کا، اپنی پاک صفائی کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کو ہم نے کبھی نہیں بھولنا، دنیا کے کتنے ہی ہم مشغول نہ ہو جائیں، کتنے بھی ہم مشغول رہیں دنیا میں، لیکن اللہ سے ملاقات کرنے کو ہم نے نہیں بھولنا ہے۔ پھر آگے ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اب یہاں پر ایک قسم سے ریلیٹڈ ٹاپک آ رہا ہے، اور نہ تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرو کہ تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور نہ تم تقوی اختیار کرو گے، وَتُصْلِحُوا، اور نہ تم صلح کراؤ گے، بین الناس لوگوں کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب ہم اس پوائنٹ کو ٹو ٹائپ سے ہم دیکھیں گے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اپنی یعنی اللہ کو بیچ میں مت لے آؤ اپنی دنیا کے معاملوں میں، کہ ایک انسان ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں اب جیسے ہسبینڈ وائف میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو اب وہ کہے کہ نہیں میں نے اب ان میں صلح نہیں کرانی ہے، اور میں یہ قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں نے نا ان کے اندر ان کے جھگڑے روز کے ہوتے رہتے ہیں کہ نہ میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کروں گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تقوی کا سلوک کروں گا، یعنی میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہ ان کا میں صلح کراؤں گا، یعنی وہ قسم کھا لے اس بات پہ، ایک طریقے سے غلطی کام ہو گیا کہ وہ یہ قسم کھائے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے آڑ مت بناؤ، یعنی تم مجھے اپنے ان کاموں میں بیچ میں مت ڈالو۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں، لا جو ہے یہاں پر اللہ ہوتا ہے، یہ لا لا مطلب نہیں، لیکن لا جو ہے یہاں پر محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، اس لیے نون جو ہے نا یہاں پر بریکٹ میں ہے، اور اگر ہم اس کو ایز اٹ از ایسے ہی لیں جیسے کہ آیت میں لکھا ہوا ہے تو کیا مطلب ہوگا کہ تم تقوی نیکی کرو گے، تقوی کرو گے، تم لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرو گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے آڑ مت بناؤ، تم قسم مت کھاؤ میرے نام کی کہ تم نیکی کے یہ کام کرو گے، یعنی پھر تم شو آف مت کرو، تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کر ڈالو، یہ نہیں کہ میرا نام لے کے کہو کہ تم اب کہو کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں روزے رکھوں گی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں گی 5 ٹائم کی، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تم نے کرنے ہیں، اور جو نیکی کے کام تم نے کرنے ہیں وہ تم کر ڈالو، مجھے مت بیچ میں لے کر آؤ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ تم کن کن باتوں میں اور کیا کیا قسمیں کھا رہے ہو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لغو تمہاری قسموں میں، یعنی جیسے جو لوگ تکیہ کلام بنا لیتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، یہ کہتے ہیں قسم سے ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، قسم سے ہم اس ٹائم یہ ایسا کام کر رہے تھے، قسم سے ہم یہ چاہ رہے تھے، تو یہ جو جیسے لوگ کچھ تکیہ کلام ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا بھی ہے اور آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے،
جو مومن لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں، وہ لو سے پرہیز کرتے ہیں. اور لو کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ لو کو ہی منع کر رہا ہے. وہ لو سے بھی پرہیز کرتے ہیں. تو اگر ہم مومن ہیں تو ہم لو باتوں سے بھی پرہیز کریں گے اور لو قسموں سے بھی پرہیز کریں گے. یہ جو ہم نے لو یعنی ایک تکیہ کلام بنا رکھا ہوتا ہے، اس کو سے بھی ہم پرہیز کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن ولیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، بوجہ اس کے، جو کسبت کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے. یعنی جو بات تم نے اپنے دل سے قصدن ارادہ کرتے ہوئے کہی، قسم کھائی، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے اور پورے دل کے ارادے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں مواخذہ ہوگا، اس میں پکڑ ہوگی اگر اس کو ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا تو. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخششنے والا اور حلیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر تم پھر اس قسم کو پوری نہیں کرو گے تو تم نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ تم کفارہ بھی نہیں دو اور تم اس قسم کو بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. نہیں، تم کفارہ دو گے پھر اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو نیکی کے کام کرنے یا نہیں کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا نام بیچ میں نہیں لانا چاہیے کہ ہم قسمیں کھا کے کہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم قسمیں کھا کے کہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. دوسرا، ہم نے لغویات سے ہر حال میں پرہیز کرنا ہے، چاہے وہ اب لغویات قسموں کی صورت میں ہو یا باتوں کی صورت میں ہو. تیسرا، جو ہم اللہ کا نام لے کے اور ارادہ کرتے ہوئے دل سے ارادہ کرتے ہوئے جب ہم کسی بات کو ہم اللہ کا نام لے کے قسم کھائیں تو پھر ہم اس کو پورا بھی پھر کریں، نہیں تو ہم اس فعل سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رکھیں، پرہیز رکھیں. پھر آگے ہے للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربصوا اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. ٹھیک ہے. یعنی ایلا مطلب یہ ہے کہ جو ایک جسے قسم کا ٹاپک چل رہا تھا وہی ٹاپک ہے کہ ایک آدمی ہے، شوہر ہے، اور وہ یہ قسم کھا لے کہ میں جو ہوں اتنے ٹائم تک اپنی وائف کے قریب نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. یعنی اس سے جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے وہ قائم نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لے. تو اس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شوہر یہ کرتا ہے، اپنی عورتوں سے قسم کھاتا ہے، تو اس کی لیکن ٹائم لمٹ کتنی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ تم اب قسم کھا لو کہ میں سال بھر تک جو ہے اپنی وائف کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کو سزا دینا چاہ رہا ہوں. تو نہیں، اللہ پاک کہہ رہا ہے اس کی ٹائم لمٹ ہے. اس کی ٹائم لمٹ کیا ہے؟ 4 منتھ ہے، بس 4 منتھ ہے. فَإِن فَاؤُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر کوئی شوہر اپنی وائف سے قسم کھا رہا ہے کہ وہ اتنے ٹائم تک نہیں اس کے قریب آئے گا تو اس کی ٹائم لمٹ 4 منتھ ہے. اور اگر وہ 4 منتھ کے اندر اندر اپنا رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشش والے، رحم کرنے والے ہیں. اور اگر وَإِن عزم الطلاق، اور وہ عزم کر لے طلاق کا، یعنی 4 منتھ جو ہیں گزر جائیں، طلاق کے بائن ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یہ کون سی ہے؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. یعنی پھر اس کی طلاق جو ہے ہو جائے گی، اس کا مسئلہ جو ہے پھر کورٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ 4 منتھ جو ہے کروس ہو جائیں. پھر ہے والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض. یعنی یہاں پر طلاق رجی دیکھیں 3 ٹائپس کی طلاق، 3 طلاقیں ہوتی ہیں. 2 طلاق رجی ہوتی ہیں یعنی اس پہ رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے شوہر کو. ٹھیک ہے. اور پھر ایک ہوتی ہے طلاق بائن، یعنی جب 3 حیض تک ٹائم ہوتا ہے ہسبینڈس کے پاس، اگر کوئی طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس ٹائم ہے، یعنی 3 پیریڈس تک ٹائم ہے. اگر 3 پیریڈس کے اندر اندر وہ آ جائے اور وہ رجوع کر لے، یعنی وہ کہے کہ نہیں وہ اس رشتے کو بچانا چاہتا ہے، وہ طلاق نہیں دینا چاہتا اپنی وائف کو، تو اس کو اجازت ہے. پھر ایسا دوبارہ ہو کہ دوبارہ اس نے طلاق دی، تو یہ 2 طلاقوں کا کیس ایسے ہی ہوگا کہ اس کو ٹائم 2 طلاقوں تک یہی دیا جائے گا کہ 3 حیض تک. ٹھیک ہے. 3 پیریڈس تک. لیکن تیسری طلاق ہو چکی ہے، یعنی اب یہ ٹائم پیریڈ جو ہے ابھی تک یہ 3 پیریڈس تک کون سا ٹائم ہے؟ طلاق رجوع کا ہے، کہ وہ انسان رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ادروائز یہ اگر دن گزر جاتے ہیں تو پھر طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی اس کی طلاق پھر کنفرم ہو جاتی ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں ہم. ولا یحل، اور نہیں یحل حلال لہن، ان کے لیے، ان کے یکتمن، وہ چھپائیں. یعنی ان عورتوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں. کیا چھپائیں؟ ماں جو خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان اگر کننا
ہے وہ یؤمنہ ایمان لانے والی، یعنی ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخری دن پر۔ یعنی یہ عورتوں کے لیے جائز بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے اپنی پریگنینسی کی نیوز چھپائیں، اگر وہ ایمان والی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی ہیں تو وہ تو یہ کام کریں گی، لیکن جو اللہ پر اور اللہ کے آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گی، وہ اپنی پریگنینسی کی نیوز جو ہے اپنے شوہر کو بتائے گی، چاہے وہ اس کو طلاق ہو چکی ہو، ٹھیک ہے۔ وَبُعُولَتِهِنَّ، اور شوہر ان کے احق کو زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کے لوٹانے کی، فی ذالکا اس میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں، اصلاح کا، یعنی اب شوہر یہ چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ رجوع کر لیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو وہ کیا کریں، وہ اصلاح کے ارادے کے لیے وہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اصلاح کا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ پھر جب طلاق دن کمپلیٹ ہونے والے تھے تب وہ کیا کریں، آئیں اور آنے کے بعد پھر ان کو رجوع کر لیں، پھر ستائیں، پھر طلاق دیں، پھر ان کو بٹھائیں ان کے میکے، پھر کیا کہتے ہیں، پھر وہ پھر دن کمپلیٹ ہونے والے ہوں تو پھر ان کو رجوع کر کے لے جائیں، تو یہ کوئی تکیہ کلام ایسا کچھ نہیں کریں، وہ اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، واقعی اپنا گھر بسانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کو حق دیا گیا ہے، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ہے، یعنی ان عورتوں کے لیے، مثل مانند الذی اس کے جو علیہن ان مردوں کے ذمے ہیں، بالمعروف ساتھ معروف طریقے، یعنی ان عورتوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کی بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کے اور بالمعروف بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے، دستور کے مطابق، یعنی جیسے کہا جائے کہ نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایکول رکھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں 20 روزے رکھیں اور آدمی 30 روزے رکھیں، یا عورتیں جو ہیں 3 نمازیں پڑھیں، آدمی جو ہیں 4 نمازیں پڑھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں ایکول ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے، درجہ کیوں اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو باقی سب معاملات میں وہ ایکول ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ان کے اوپر ایکول ہیں، لیکن ایک ڈگری جو ہے مردوں کو ہائی دی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر مضبوط رکھا ہوا ہے، ذہنی طور پر یا جذباتی طور پر بھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، پھر تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری رکھی ہوئی ہے کہ وہ عورت کا نان نفقہ کریں، یعنی مالی اخراجات جو ہیں وہ مرد کے ہی ذمے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمانا جو ہے وہ مرد کے ہی ذمے کرایا ہوا ہے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر، مرد کے ہی اوپر ہے۔ عورتوں کو دیکھا جائے تو وہ کمزور ہوتی ہیں، ایک تو جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں آدمیوں سے، اور دوسرا اگر ذہنی طور پر، جذباتی طور پر دیکھا جائے تو وہ جو ان کا ہر مہینے جو وہ پیریڈز کا پروسیس گزرتا ہے تو اس میں وہ ویک ہو جاتی ہیں ان کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، یعنی وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں اور تھوڑی سی وہ یعنی ویک ہو جاتی ہیں مینٹلی بھی اور باڈی کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے، یعنی فزیکلی بھی، اور پھر ان کے اوپر کمائی کا یا اخراجات کا کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوتی، آدمیوں کے اوپر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے، یعنی ایک درجہ ان کا اوپر رکھا ہے کہ جو ایک خاندانی نظام چلائے جائے تو وہ کس کے ذریعے چلایا جائے، وہ آدمی کے ذریعے چلایا جائے، یعنی آدمی جو ہے اس کے اوپر ایک اتھارٹی رکھتا ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، باقی ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز میں یا کسی عبادت میں ان کو الگ فوقیت دی عورتوں کو، نہیں، ایسا نہیں ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کو درجہ بلند کیا ہوا ہے، واللہ اور اللہ عزیزٌ بہت زبردست ہے، حکیمٌ بہت حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کا ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اور ابھی یہ کنٹینیو ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو دیکھیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ بھی ہماری زندگی کا ہی ایک اہم ٹاپک ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اس کی بھی نالج ہونا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دیکھیں ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، مطلب کوئی بھی زندگی کا جو ایک پہلو ہوتا ہے، کوئی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی نہیں مس کر رہے ہیں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اسلام کو اتنا خوبصورت کہا جاتا ہے کہ اسلام بہت خوبصورت ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ ریسیٹیشن سنتے ہیں آیت نمبر 221 سے 228 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من
مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اوكے جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.